جو دلوں میں کمزوریاں پیدا ہو گئی نا، جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے سمجھا کہ علی علی کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اسی لیے ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ لیکن جب تک ہم علی علی کرتے تھے نا، ہم میں صلاح الدین ایوبی جیسے جانباز پیدا ہوا کرتے تھے، نور الدین زنگی جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، جو فاتح بیت المقدس ہیں وہ بھی علی علی کرنے والے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ علی کی عظمت کا کام کیا ہے، علی کی شجاعتوں کا مقام کیا۔ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ مولا کا نام کیا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ لقب کیا ہے؟ اسد اللہ۔ اور ایک لقب کیا ہے؟ حیدر کرار۔ بولو کیا ہے؟ حیدر کرار۔ بولتے ہیں کہ نہیں حیدر کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ حیدر شیر کو کہتے ہیں، اور کرار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک وار میں ڈر کر بھاگ جانے والے کو کرار نہیں کہتے، ایک وار اگر ناکام ہو جائے تو پلٹ کر پھر وار جو کرے، اور کس کے لیے کرے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرے۔ مولا علی مشکل کشا نے ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا 40 گز چوڑا، حدیثوں میں آتا ہے حضور نے خیبر کا دن کہا، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بہت قریب رہتے تھے نا خدمت میں، خادم رسول تھے، سرکار وہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، یہودیوں کا بیس تھا، بیس آج جیسے اسرائیل ہے نا، جب خیبر تھا فتح نہیں ہو رہا، یہ نہیں آئے گا تو مسلمانوں کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی خیبر کا قلعہ بنا ہوا ہے، یہیں سے پوری سازشیں بنائی جاتی ہے مسلمانوں کے۔ آج بھی روتے ہیں یہودی خیبر کے لیے۔ اب تو افسوس کی بات ہے کہ جو MBS ہے محمد بن سلمان صاحب، خیبر یہودیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اتنے برے دن آ گئے، اب تک زیارہ ممنوع بولے، اب کانٹریکٹ سائن ہو رہا، وہاں پہ ریکریشن کلب ہسٹوریکل مونیومنٹ ہے، اس کو ڈیولپ کیا جائے، ریسٹور کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ خیبر مسلمانوں کی تبلیغ اشاعت اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہیں پر ساری سازش ہے، چلو خیبر چلتے ہیں۔ صحابہ چلے خیبر۔ اب خیبر فتح نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا قلعہ نہیں ہے، کئی دن گزر گئے، وہی پڑاؤ ڈالے ہیں، دروازے تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں، دروازہ ہی نہیں کھلتا ہے، اوپر سے تیل پھینکتے ہیں گرم کھولتا ہوا، اوپر سے تیروں کی برسات ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے خیبر کے دروازے تک جائے۔ حضور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور کیسے فتح ہوگا؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ خیبر کل فتح ہو جائے گا۔ تو کہا سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ علم دیتے، جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیے وہ کمانڈر ان چیف۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا، خیبر کی فتح کا جھنڈا، جو اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اس کا رسول بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اب سب صحابہ اس میں شامل ہیں، سب محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، سب کی یہ امید قوی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ سرکار ابو بکر صدیق فرماتے کہ تمنا تھی کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو ساری رات سویا نہیں اس خیال سے کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح ہوئی تو حضور نے اپنے خیمے سے نکل کر پوچھا علی کہاں ہے؟ سب کہہ رہے ہیں جھنڈا لینے کے لیے، سب کی تمنا ہے، صحابہ میں ہیلتھی کمپٹیشن ہے۔ کسی نے آ کر کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنسوب چشم، کنجکٹیوائٹس ہے۔ حضور نے کہا علی کو بلاؤ۔ اب بیمار آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا تو نہیں دیا جاتا نا، طاقتور کے ہاتھ میں دیا جاتا، جسے صاف نظر نہیں آ رہا ہو۔ جب آنکھیں آتی ہیں نا، آنکھیں کہتے ہیں ہمارے پاس، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اتنا میل ہوتا ہے آنکھ میں، نظر نہیں آتا، دکھتی ہے، تو لڑائی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ سارے دیکھنے لگے، مولا آئے، اگر کہا علی کیا حال ہے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، آنسوب چشم ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھ کھول۔ کیسے کھولوں؟ حضور نے ایسے ایک آنکھ پکڑی، کھولی، تھوک نکالا، آنکھ میں ڈال دیا، دوسری آنکھ میں ڈال دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بصارت کا یہ عالم ہے کہ تحت الثری مجھے نظر آنے لگی، زمین کے اندر کی 7 پشتیں اور آسمان پہ عرش اعظم تک دکھنے لگا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ لے علی، جھنڈا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ علی گئے، آگے بڑھے اور خیبر کے دروازے کو پہنچے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، شجاعت دیکھو علی المرتضیٰ کی۔ نوجوانوں، مولا علی مشکل شاہ سے محبت، ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ کل اگر اسلام پر کوئی آفت آئے تو تمہارے دلوں میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، حیدر کرار کی جیسی طاقت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم علی کے ذکر کو ضروری سمجھتے ہیں۔ علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑا نہیں، کتنا مضبوط ہوگا، 40 گز چوڑا، 40 گز اونچا دروازہ، کوئی معمولی دروازہ نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ سے اس کو ایسے ہلایا،
یہ یہودی دیکھ رہے، تھر تھر کانپ رہے کہ علی کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا شیر کیا کر رہا ہے، رسول اللہ کا شیر کیا کر رہا ہے۔ علی نے دروازے کو ایسے ہلایا، معمولی بات نہیں، ہلایا جیسے ہم چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے کو نکال لیتے ہیں نا، اس کا ٹکڑا تم نہیں نکال سکتے، سارا دروازہ اکھاڑ دیا۔ اور صرف اکھاڑا نہیں، اکھاڑ کر جب پھینکا اللہ اکبر کہہ کر تو 40 گز دور پھینکا۔ مسلمان داخل ہو گئے قلعے میں، مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، قلعہ فتح ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کا لقب ہوا فاتح خیبر۔ ایک نوجوان مولا علی مشکل کشا کی خلافت کے زمانے میں اس کو بڑی چاہ تھی مولا کے دیدار کی، کیونکہ نظر علی وجہ عبادت فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ سمجھ کر آیا اور فاتح خیبر کے بچپن سے ذکر کے قصے سنتا آیا، ایسی شجاعت ہے۔ مولا کے پاس آیا اور آ کے کوفہ میں مولا علی نے ایک دعوت کی، جہاں پائے تخت تھا مولا کا، جہاں شہید کیا گیا، وہاں بیٹھے ہیں۔ مولا کے ہاتھ میں کسی نے اخروٹ پیش کیا کھانے کے لیے، تو علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں اخروٹ ہے۔ اخروٹ توڑ جائے گا نا آسانی سے، بچوں سے نہیں توڑے گا، نوجوان تو توڑ لیں گے۔ علی المرتضیٰ ہاتھ میں اخروٹ لیے، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر کہنے لگا یہ وہی علی ہیں جس کے ذکر کے قصے شجاعت کے میں بچپن سے سنا، اور جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھایا جو 40 گز اونچا 40 گز چوڑا تھا، جسے بعد میں 100 لوگوں نے اٹھایا، اکیلے انہوں نے اٹھایا، یہ وہی علی ہیں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب ولایت کی آنکھ سے علی نے دیکھ کر کہا ادھر آ بیٹے، ادھر آؤ۔ وہ بھاگا آیا، کہا تو مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ تو کہا نہیں میری مجال کے میں آپ سے پوچھ، نہیں پوچھ لے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ نہیں میری مجال، میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ وہی علی حیدر ہے کہ جس سے ایک اخروٹ کا چھلکا نہیں ٹوٹتا، وہ خیبر کا قلعہ کیسے اٹھا لیا، دروازہ کیسے اٹھا لیا۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے سن، آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو علی کے سامنے لا، علی آج بھی خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لے گا۔ فرمایا یہ جو علی اخروٹ کو توڑ رہا ہے نا، یہ اپنی طاقت سے توڑ رہا ہے، خیبر کے دروازے کو جو اٹھایا تھا وہ ایمان کی طاقت سے اٹھایا تھا۔ اخروٹ کو اپنے لیے توڑ رہا ہے اور خیبر کے دروازے کو اللہ کے کوس کے لیے توڑا تھا۔ تو یہ شجاعت مولا علی مشکل کشا کی ہے دوستو۔ کہاں علی المرتضیٰ کے کمالات و محاسن بیان کرے۔